السلام علیکم۔ آج کی کہانی سکندر اعظم اور بھوکی بوڑھی عورت۔ سورج سنہری کرنیں زمین پر بکھر رہا تھا۔ فوج لمبے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ ہر سپاہی تھکن اپنے چہرے پر سچایا۔ راستہ خوش مگر امیدوں سے روشن تھا۔ سارا خاموش انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ لوگ احترام سے راستہ خالی کرتے رہے۔ ہر نگاہ حیرت سے منظر دکھاتی رہی۔ شاہی پرچم ہوا میں لہراتے دکھائی دیا۔ فتح کی خوشبو ہر سمت پھیلتی کہ مگر ایک منظر سب بدلنے لگا۔ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت بیٹھی، کمزور، ہاتھ سے دعا کے لیے بلند کیے ہوئے تھے۔ چہرہ چیری جھریوں سے بھرا ہوا تھا مگر پرسکون تھا۔ کپڑے پرانے مگر صاف ستھرے نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں میں بھوک کا درد نمایاں تھا۔ ہونٹ خوش مگر امید باقی موجود تھی۔ وہ آنے والوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ سپاہی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے مگر سارا اچانک رک گیا۔ سارا نے عورت کو غور سے دیکھا۔ اس کی حالت دل ہلا دینے والی تھی۔ وہ احترام سے آگے بڑھا اور نرم لہجے میں حال دریافت کیا۔ بوڑھی عورت نے سر اٹھایا۔ خاموشی، چہرے اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے بول نہ سکی، پھر ہمت کر کے آہستہ لب کھولے۔ میرا گھر کئی دن خالی رہا، کھانے کی دانہ بھی باقی نہیں رہا۔ سارا نے مزید سوال نہ پوچھا۔ اس نے ایک دن موجود ساتھی بلائے، فوراً خوراک لانے کا حکم دیا۔ سپاہی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حکم فوراً پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ کچھ دیر بعد خوراک آگے، روٹی، کچھ میوہ، پانی بھی لایا گیا۔ سارا نے اپنے ہاتھوں سے دیا۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں چمک اٹھی، لب دعاؤں سے بھرنے لگا۔ فوراً عورت نے لرزتی آواز میں کہا، میں کئی روز سے بھوکی ہوں۔ لوگ وعدہ کرتے ہیں مگر لوٹ جاتے ہیں۔ کسی نے حقیقت نہ جاننے کی کوشش کی۔ آج تم نے عزت بھی دی اور بھوک بھی ختم کر دی۔ میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تمہارا انصاف عطا فرمائے گا۔ تمہارا نام خیر سے زندہ رہے گا۔ سادہ خاموشی سے سنتا رہا۔ سپاہیوں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ نے حیرت سے سوال اٹھایا، صرف ایک محتاج کے لیے اتنی توجہ؟ سادہ نے سب کو قریب بلایا، پھر دھیمے لہجے میں فرمایا، فتح سے میدانوں میں نہیں، اصل کامیابی انسانیت نبھانے میں بھی ہوتی ہے۔ بھوکے انسان کا پیٹ بھرنا افضل۔ طاقت خدمت کے لیے عطیہ ہوتی ہے، غرور کے لیے ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ سب سن کر خاموش۔ ہر سپاہی سوچ میں ڈوب گیا۔ کئی چہرے پر نمایاں تھی۔ انہوں نے اپنے بے حسی محسوس کی۔ ہر دل میں نئے جذبات جاگا، کمزوروں کی مدد کرنے کا ارادہ۔ سارا نے سب کو سمجھایا، جو رائے کا درد سمجھتا ہے وہ حقیقی عزت حاصل کرتا ہے، باقی شر عارضی ثابت ہوتی ہے۔ بوڑھی عورت نے کھانا اطمینان سے کھایا، چہرے پر سکون نمایاں ہونے لگا۔ لرزتے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ گیا۔ ہر لفظ اخلاق سے بھرپور تھا۔ سالہ خاموش احترام سے کھڑا رہا۔ سپاہی منظر دیکھتے رہ گئے۔ ہر دل نرم ہوتا محسوس ہوا۔ فضا عجیب سی پرسکون بننے لگی۔ خاموش لمحے یادگار بنتے چلے گئے۔ رحمت جیسے ہر 100 برسنے لگے۔ سارا نے ساتھیوں کو مخاطب کیا، طاقت خدمت کے لیے عطا ہوتی ہے، ہمیشہ کمزوروں کا سہارا بننا ضروری ہے۔ بھوک سب سے زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے۔ عدل بغیر رحم ادھورا رہ جاتا ہے۔ غلط امانت سمجھ کے خرچ کرو، ضرورت میں کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ نیکی چھپ کر زیادہ روشن ہوتی ہے۔ غرور عزت کو مان کر دیتا ہے ہمیشہ۔ انسانیت سب فتح سے بڑھ کر ہے۔ سپاہیوں نے سر جھکا کر سنا۔ ہر ایک نے عہد دلایا خود کو، محتاج کبھی نظر انداز نہیں کریں گے، کمزور ہمیشہ تحفظ پائیں گے، بھوکے پہلے کھانا پائیں گے، یتیموں کا خیال رکھا جائے گا، بزرگ عزت کے مستحق ہوں گے، عدل ہر فیصلے پر شامل ہوگا، رحم طاقت کی اصل پہچان ہوگی۔ یہی کامیابی کا روشن راستہ ہے۔ بوڑھی عورت رخصت ہونے لگی۔ لب دعاؤں سے مسلسل ہلنے لگے، نگاہوں میں شکر نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ سارا نے احترام سے الوداع کہا۔ قافلہ پھر آگے روانہ ہوا مگر سبق سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ تاریخ سے کردار یاد رکھے گی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ کہانی کا سبق، بھوکے کو کھانا کھلانا عظیم نیکی ہے۔ انسانیت ہر طاقت سے بلند ہوتی ہے، رحم دلوں کو ہمیشہ جیتتا ہے، عزت دل کو دوام بخشتا ہے ہمیشہ۔ خدمت بہترین حکمران کی بنیاد ہے، غرور آخر کار شکست بن جاتا ہے۔ نیکی خاموشی سے پھول کھلاتی ہے، دعا دولت سے قیمتی نعمت ہے، اچھا کردار حقیقی ورثہ بنتا ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی فتح ہے۔